بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یونان سے A1 ٹی وی اسٹوڈیو سے پروگرام ایتھنز ٹاک ود احسان کے ساتھ آپ کا میزبان احسان اللہ خان حاضر ہے. ناظرین, آج ہم ٹاک شو کے بجائے ایک پرسنل انٹرویو کریں گے کسی شخصیت کا جن کا تعلق علم, فنون, ادب, شاعری, اداکاری, پروڈیوسرشپ اور ڈائریکٹرشپ, بہت ساری ایسی چیزوں سے ہے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے جو شعبے کام کرتے ہیں. جہاں پر ایک استاد کام کرتا ہے, ایک صحافی کام کرتا ہے, اسی طرح ایک ادیب اور ایک شاعر بھی معاشرے کی ترقی میں اور معاشرے کی ذہن سازی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا کرتا ہے. یونان کی خوش قسمتی ہے کہ دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ یونان میں شاعری, ادب اور صحافت کے اندر بھی بہت سارے نام موجود ہیں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا نام جناب چودھری الحاج محمد بشیر شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. صاحب بہت شکریہ. اچھا آئی صاحب, آپ ہی سے میں شروع کروں گا. میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا چونکہ آپ زیادہ بہتر انداز میں لفظ کشائی کے ماہر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو دیکھنا چاہیے کہ یونان کے اندر جو شخصیت بستی ہے علم و ادب کے حوالے سے, اس کی جو لفظ اندازی ہے, جس کی جو تیر کشی ہے, کس طرح سے وہ کرتا ہے. تو آپ سب سے پہلے ہمیں اپنی پاکستان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ وہاں پر آپ کی کیا مصروفیات تھی, کن کن شعبوں کے اندر آپ خدمات انجام دیتے رہے. اس کے بعد پھر یونان میں آئیں گے کہ یہاں پر آپ نے بہت ساری آپ کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن آپ کی زبانی سنیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علم و ادب کے ساتھ اور شاعری کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ رہا. بہت شکریہ. آپ نے ایک موقع فراہم کیا کہ عوام الناس میں جو کچھ بھی پہنچایا جاتا ہے وہ چینلوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. یہ ٹی وی فار یو ہمارا, میں چیئرمین ہوں اس کا, اور یہاں پہ یہ بنب رہا ہے. اور آج مجھے موقع ملا کہ مرزا صاحب کے اسٹوڈیو میں ہم جو ہے اپنی گفت و شنید کو جاری رکھتے ہوئے آپ ایک پیغام دیتے ہیں, اور وہ پیغام ہے صحافیوں کے لیے. سب سے پہلے میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں مزید. شمشیر وہ ہے اپنی, شمشیر وہ ہے اپنی جو ہاتھ میں رہے, دوست وہ ہے اچھا جو ساتھ میں رہے, قلم کا تقدس تحریر کرتے وقت پہلے خود کو دیکھے اور ساتھ میں رہے. جی بہت بہت شکریہ. تو پاکستان کے بارے آپ نے پوچھا. میں ایک چودھری خاندان میں ایک زمیندار طبقے میں پیدا ہوا. 12 جون 1968 کو میں وزارت خارجہ میں جا کے امتحان پاس کر کے اپنی نوکری پہ چلا گیا, اور یہ سلسلہ جو ہے 1976 تک وزارت خارجہ میں رہا. جی 8 سال کے سروسز میں 1968 سے لے کے 1976 تک جو کچھ میں اپنے وطن کے لیے کر سکا وہ الحمدللہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر کچھ اور مزید پاکستان کے متعلق نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کی سروسز تھی, تعلیم کے بعد آپ نے نوکری جوائن کی اور فارن سروسز کے اندر آپ نے کام کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا تعلق تھا فنون لطیفہ کے ساتھ, علم کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. چلیے آئیے ہم بتاتے ہیں کہ 8ویں کلاس کا ایک طالب علم جو ہے اگر اس کو اردو کے بہترین استاد محترم تلفظ سکھاتے ہیں اور اس کو سٹیج پہ لے جاتے ہیں 8ویں کا, تو ماشاءاللہ اس وقت ٹین ایج سے آدمی اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتا ہے. تو سٹیج پہ جب پہلا ڈرامہ میرا ہوا تو مجھے لڑکی کا رول دیا گیا. لڑکی کا کیا ہوا, خیر تو ہے بھائی. اس وقت جو حسن و جمال جو بچے کا ہوتا ہے وہ تو نمایاں ہو جاتا ہے. آپ بھی اس عمر میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوں گے, اور اگر آپ کو تھوڑا سا مونچھ نہ ہوتی اس وقت آپ بھی ایک لڑکے کا کردار ادا کر سکتے تھے. بہرحال وہ اسٹیج پہ ایک نمایاں چیز جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ تھوڑی جھجک جو ہے وہ نکل گئی. اور پہلی بار میں نے 8ویں کلاس میں ہی اداکاری کی. پھولوں کو دیکھا تو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا. وہ اپنے پر جو ہے ہلا رہی ہیں, نرم نرم اپنے ہونٹوں سے نرم نرم پھولوں کو چوم رہی ہیں. تو قدرتی شاعری جو ہے اودھ کر رہی. تو پہلا شعر جو ہے اس وقت نکلا. اچھا. آج 8ویں کلاس سے 8ویں کلاس سے 8ویں کلاس سے آپ نے شاعری شروع 13 سال یا 13.5 سال کا بندہ جو ہے بچہ ٹین ایج کا, اگر وہ شاعری کی طرف راغب ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اردو کے استاد اکرام اچھے ہوں گے.
تو اس طرح سیکھا. شاعری شروع کر دیا. میری والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی, صبح قرآن کی قرأت کرتی اور جناب اٹھا لیتی تھی. والد صاحب جو ہے وہ پرائمری پاس تھے. تو بھائی میں کس طرح آگے بڑھا, یہ اپنی کاوش ہوتی ہے اور والدین کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر جو ہے جوان ہوتے ہوتے کالج اور پھر گورنمنٹ کالج اور وہاں سے لاہور سے پھر آگے چلتے چلتے. ہاں یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں صبح جو ہے نوکری فارن آفس کی اور شام کو ایشیا کالج میں بحیثیت پروفیسر پڑھاتا رہا. اور اپنا کالج میں نے پیپلز ڈگری کالج کھولا اور اس کو چلاتا رہا. اس کے بعد جب میں وہاں سے نکلا سعودی عرب کو جانا, پاکستان سے لے کر سعودی عرب جانے تک, جی سعودی عرب جانے سے پہلے تک سٹیج, ٹی وی, فلم یا کسی کریکٹر میں کام کیا آپ نے میں پاکستان میں؟ اسی طرف آ رہا ہوں. جی. ریڈیو جو ہے میں پہلے قندیل آرٹ سوسائٹی کھولی وہاں, جو کہ یہاں بھی ہے, اور وہاں پہ ہمارے بہت اچھے فنکار پاکستان میں کھولیا؟ پاکستان میں. سعودی جانے سے پہلے یا بعد؟ سعودیہ کی بات نہیں کر رہا ابھی, میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے؟ میلوڈی سن میں کی. اس سے پہلے کیسے؟ فلیش بیک میں چلے جائیں. ٹھیک. تو جب یہ میلوڈی سن میں نے بدھ کا مصد لکھا اپنا ڈرامہ اور وہاں میں نے ریکارڈ کیا, تو میرے والد محترم مونچھے رکھ کے کہتے تھے گاؤں آنا ہے, ہم چودھری ہیں. تو وہاں جب آئے تو میں ڈر گیا اور میں بھاگ گیا جناب, آخری رول تھا میرا. تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا خیال ہے میرا پاکستان میں رہنا ٹھیک نہیں. فارن آفس کو کون چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ اگر یہ تمام ایمبیسڈر یہاں جو آئے ہیں تو وہ مجھ سے جونیئر ہیں, سمجھ لیں کہ ان کی نوکری بعد میں ہے. 12 خالد عثمان کیسر میرے 12 سال بعد آئے ہیں مجھ سے, یعنی 76 میں اگر چھوڑ رہا ہوں تو بھائی کوئی وجہ ہوگی. اندر کا جو فنکار ہے نا ایسا خان صاحب, وہ نہیں مرتا. فن کسی بھی جگہ زندہ رہتا ہے, جس کا نمونہ میں نے یہاں بابا بسوڑے میں کیا. آئیے فلیش بیک میں چلتے ہیں. تو جب ریڈیو پاکستان میں میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو وہاں میں گیا تھا سنگر بننے ریڈیو پاکستان میں. تو آڈیشن شروع ہوا تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے میوزک سے ایک ساتھ گا لیتے ہیں. میوزک نہیں, میں نہیں گاتا. تو والدین پنجابی, بالکل رائٹ. وہاں پہ ایک پروگرام پروڈیوسر بیٹھے تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں. تو وہ میوزک کے نہیں تھے, وہ ڈرامے کے تھے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی پشاور روڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ نرس ہاسپٹل کے سامنے, میڈیکل آرمی کے اس کے سامنے. تو صدر میں تھا وہاں. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے چونکہ میوزک کی الگ نہیں جانتے, تو ایسے کریں آپ ڈرامے میں یہ بیٹھے ہیں محترم سینئر پروگرام پروڈیوسر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں. اب میرا دل تھک تھک کر رہا تھا بھی یار یہ کیا ہوگا. اتنے میں یہ ہوا, انہوں نے ایڈیشن میرا لیا. دیکھیں قاصد نکتیا کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے. قاضی کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے. کہاں کتے والے سے, ڈنڈے والے سے. تو پہلا ہی سوال انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک سامنے فکرہ ہے, بولو قاضی جی کی قینچی کہاں ہے. یہ ہے ایڈیشن پہلا. یہ آپ کا پہلا ایڈیشن تھا. اس کے بعد کتنے ناموں میں کام کیا؟ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہاں بھائی وہ دیکھو چھت کیا ٹپک رہی ہے, یہ جتنی جلدی بولنا چاہو 10 بار بولو. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سپیڈ جو ہے مینٹین, کیونکہ ہمیں ایک بات یاد تھی سٹیج کے لیے, ہم سٹیج کے فنکار تھے. تو ریڈیو میں چلے گئے. ریڈیو سے پھر سریا بجیا جو کہ بہت بڑا نام ہے, ان کا ایک ڈرامہ پہلا سیریل تھا مہمان, بلیک اینڈ وائٹ. تو میں چلا گیا ٹی وی میں. کاظم پاشا اس وقت پروگرام پروڈیوسر تھے, اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. تو نیا چکلالا ٹی وی اسٹیشن کھلا, تو وہاں میں آڈیشن کے لیے چلا گیا. سید علی جو کہ مرزا غالب بندر روڈ پہ بڑے مشہور تھے, وہ بھی فارن آفس کے تھے. انہوں نے کہا یار میرے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہو آؤ. تو مجھے کالج بوائے کا رول دیا گیا اس وقت, کیونکہ وحید کٹ میں بہت پسند کرتا رہا اور میں وحید کٹ جو ہے کافی دیر تک رہا میرا. وہاں پہ کاظم پاشا مجھے کہتا ہے میں نے سلیکٹ تمہیں کر لیا ہے, اب جو ہے تمہیں کام کرنا ہے فلم سٹار منور سعید صاحب کے ساتھ. ماشاءاللہ. فلم سٹار منور سعید جو ہے کرولا سفید اس وقت وہ ہوتی تھی, تو اس میں آتے تھے لاہور سے
پنڈی چکلالا، وہاں پہلا آپ کا ٹی وی جو ہے وہ شروع ہوا. میں اور عابد علی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرانے، یہ اکٹھے اس امتحان میں پاس ہوئے تھے 150 آدمی سے ٹی وی میں. تو جب کیمرے کے سامنے میں گیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے کالج بوائے جیسا رول دیا تھا، سائیڈ رول منور سعید صاحب کے ساتھ. تو منور سعید مجھے کہنے لگے شاہ دیکھو میری بات سنو، میری آواز کا ٹیمپو بھاری ہے، وہ نہ ہو کہ تمہاری آواز دب جائے اور تمہارے ڈائلاگ کٹ جائے، ذرا احتیاط کرنا. میں جی بہت بہت شکریہ، کوشش کرتا ہوں. اسٹیج اور کمان سے نکلا ہوا تیر اسٹیج پہ واپس نہیں آتا، واپس نہیں آتے. تو وہاں اسٹیج کا فنکار جو ہے، اگر سہیل گوجرانوالے والا اگر اسٹیج نہ کرتا تو وہ آج اس میں پروگرام نہ دے سکتا. تو وہاں پہ یہ ہوا، ایک جو سینئر پروگرام پروڈیوسر تھا تو ٹیک ہونے لگا. عزیز سپرے پینٹر مجھے یاد آ گیا، میرا پہلا جو ٹی وی میں انٹری تھی عزیز سپرے پینٹر چکلالا. تو وہاں پہ وہ گاڑیاں ٹھیک کرتا تھا، مالک تھا منور سے، اور میں اس کا اسسٹنٹ تھا. اتنے لوگ وہاں آ گئے، خان صاحب چلیانی، میں پنجابی سے بولنے لگے، چلیانی جہاں ہمارے سندر تھے وہ ساری چیزیں جو ہے گاڑی کو ٹھیک کرنے والے گر گئی، اور قدرت نے بچا لیا کہ ہم دونوں باہر تھے ابھی، منور سے. میں پولیس نے بڑی مشکل سے ان کو ہٹایا. اتنے زیادہ لوگ ہیں. اور ایسا تھوڑا سا اس کو کلوز اپ کرتے ہیں چونکہ اس کا وقت بھی محدود ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ٹوٹل عرصہ کتنا تھا آپ کا پاکستان میں فن کے ساتھ وابستگی؟ فن میں میں نے جو آخری اسٹیج کی اس وقت ریوالونگ اسٹیج تھی. کل عرصہ کیا؟ تقریباً میں نے 7 سال جو ہے فنکاری میں کی. مری میں تمام چیزوں میں، مری میں ڈرامہ کرتے رہے. آپ پارا میں بڑے بڑے بورڈ لگتے تھے میرے، اور میرے ساتھ تھی شمع ڈراموں میں. اور بھی نام ہیں بڑے بڑے پیارے، جو کہ زبیر زوبی، یس وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو ہم بڑے اچھے فلماتے، بڑے بڑے بورڈ لگتے تھے سرما جیسے. ان 7 سالوں کے بعد اگلا سٹیپ کیا لیا آپ نے؟ اگلا سٹیپ لیا، آخری میں نے ڈرامہ جو ہے ریوالونگ اسٹیج جو ہے لیاقت باغ کی، اس وقت پہلا سٹیپ تھا ریوالونگ کا، یعنی اس دن اوپن ہوئی تھی. تو وہاں میں نے ڈرامہ کر کے تو میں نے گڈ بائی کہہ دیا پاکستان کو، اور میں نے وزٹ ویزا لیا 14 اگست 1976. ٹھیک. فلائٹ ایسے موو ہوئی. کتنا عرصہ رہے سعودیہ؟ 21 توپوں کی سلامی ہو رہی تھی اس وقت جب میں گیا ہوں. سعودیہ میں کتنا عرصہ رہے؟ سعودیہ میں میں جناب 76 سے لے کے 86 تک 10 سال رہا. 10 حج کیے. وہاں کوئی سرگرمی کی؟ وہاں یہ کیا کہ مجھے باغوں میں سونا پڑا. ایک جگہ میں فنکارانہ سرگرمی بڑی پیاری سی ایک ٹچ دینے لگا ہوں فنکار کی. جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے پاس جو ڈالر تھے میں ان کو بچانا چاہ رہا تھا کہ کہیں نوکری مل جائے. تو باغ میں جناب ایسے سب مجھے بھوک لگ گئی. تو ساتھ ہی ایک کنٹین تھی جو کہ سینڈوچ بنا رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ سینڈوچ، تو وہ عربی میں بولا، مجھے تو عربی نہیں آتی تھی اس وقت. وہ عربی میں بولا اشفی اشفی کی چاہیے، کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ وہ انڈا انڈا. اب دیکھو وہ ایکٹنگ کر کے کی ہنس ہنس کے دورہ ہو گیا. تو اس کو سمجھ آ گئی، کہتا مرتانی، اب فارسی کا لفظ تانی. میں نے پھر کیا یعنی اس میں سینڈوچ میں ڈال دیں. اس نے ڈالی سینڈوچ میں اور میں ڈالر نکال کے دینے لگا. یا شکر ساتھ پیپسی بھی، آپ کو اس ساتھ پیپسی بھی دی. آپ کو اداکاری کا یہ فائدہ ہو کہ انڈا فری میں مل گیا آپ کو؟ مجھے انڈا نہیں ملا، انڈا سینڈوچ میں ڈال کے دیا. اور میں آدھا آپ کو اگر پسند ہے تو آدھا آپ کو دے سکتا ہوں. تو بات یہ تھی کہ میرا سوال یہ تھا صاحب کہ کیا سعودیہ کے 10 سال کے اندر آپ نے اس انڈے کے علاوہ کوئی اور ایکٹنگ کرنے کا آپ کو موقع ملا، کوئی پرفارمنس دکھانے کا کہیں موقع ملا یا نہیں؟ صحرا ہے، صحرا میں ایک جوان آدمی کی موت ہے، لیکن اب ہو گئی ہے وہاں پہ، اب تو سہولتیں آ گئی ہیں. اب تو 10 سال بعد آپ واپس آ گئے پاکستان؟ 10 سال کے بعد ایک واقعہ ہے، اگر اجازت؟ نہیں، واقعہ نہ سنائیں. حج آخری کر رہا تھا تو قاضی جو صاحبان تھے وہ گزر رہے تھے، تو میں نے فروٹ رکھے مالٹے والٹے، تو میں نے کہا تفضل یا اخ. تو کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو بینک میں ہوں، ڈپٹی مینیجر ہوں بینک میں.
لا ہم نہیں کھا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ حرام. بینک والے حرام یعنی سود. کہہ رہا سود. میں نے کہا بھائی میں تو نوکری کرتا ہوں, سود نہیں میری نوکری ہے, میں تو اس کے حلال کما رہا ہوں. کہہ رہا یہ آخری حج کر لو, ڈیسائیڈ کر لو, اگر آپ کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں تو واپس چلے جاؤ. تو آپ چلے گئے اور جا کر میں نے جنرل مینیجر کو درخواست دی, آئی ایم گوئنگ بیک. ریزائن, پاکستان چلے گئے. پھر کہنے لگا کہ 2 مہینے چھٹی دیتے ہیں, 1 مہینہ یعنی ہمیں چھٹی 45 دن کی ملتی, 2 مہینے دیتے ہیں, فریش ہو کے واپس آ گئے. کم بیک. ٹیکسی کا کرایہ, ایئر بائی ایئر فرسٹ کرایہ, ہر چیز جو ہے ملتی ہے. اور میرا گھر جو دے رکھا تھا 150 آدمی, سوئمنگ پول تھا اس میں. یعنی اتنی عیاشی کون چھوڑ کے آتا ہے. 7,694 ریال پر منتھ, جبکہ ایک مزدور کی تنخواہ 600 ریال ہے. اتنی عیاشی. آپ چلے گئے پاکستان, واپس آ گیا. پھر وہاں جناب علی میرا ریسٹورنٹ ہے گلشن راوی, بہترین بلڈ کولا, مکان اپنے بنا چکا تھا گلشن راوی میں ہی, کوٹھی بنائی بڑی شاندار. لیکن وہاں بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از رانگ, سم تھنگ از مسنگ. کچھ ہے جو کہ مجھے تڑپا رہی ہے کہ کہیں جانا ہے مجھے. تو پھر میں نے عراق میں چلا گیا, وہاں کتاب لکھی غم نداری شب بشر. یونان کب آیا؟ یونان جو ہے میں بتا چکا ہوں پہلے. آپ پہلے کیا بتایا آپ نے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں باتوں میں, لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں عوام کے لیے. آف کورس یو آر رائٹ ہے. تو عوام کے لیے یہ ہے کہ 1999. اچھا جی, اب جو ہے 89 میں یہاں آیا. پہلا ہی سفر جو کیا میں نے وہ ویریا سے سیدھا کفیسیا تک کا, اور پہلی میری نظم وہ اریاں جسموں پہ بے نام لبادہ کیا کہنے. اریاں جسموں پہ بے نام لبادہ کیا کہنے, یہ یورپ کے باشندے ہیں ہر وقت امادہ کیا کہنے. ماشاءاللہ. آئی صاحب, یورپ کی, یونان کی ہسٹری آپ کی چونکہ کچھ ہمارے سامنے بھی ہے اور کافی انٹرسٹڈ بھی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں جانے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ انج مینو لگتا ہے جکن یونان وچ آیا, یہ نظم سنا دے کہ بڑی مشہور. میں کراچی سے عراق کی جانب جا رہا تھا, میں نے بتایا نا 14 اگست 1976 فلائٹ صبح. تو انہوں نے ایک امیگریشن کا اس وقت حوالدار تھا, اس نے مجھے کہا کہ کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا جی جانا تو یونان ہے, لیکن وایا ذرا اپنی کتاب لکھتے لکھتے جاؤں گا. کہتا یونان کیا جانا, ابھی دبئی چلو کا بڑا چرچا ہے, وہاں جاؤ. تو دبئی چلو فلم بھی اس وقت نئی تھی, تو وہاں جاؤ, ادھر کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار اللہ مالک کے دیکھتے ہیں. تو بڑا بوس کی ہوئی ہے. ہاں, اب میں جب یہاں سے پہلا مجھے کارڈ ملا, اور وہ کارڈ میں نے لگا رکھا, دنیا بھر نے دیکھا میرے ریسٹورنٹ میں, پہلا کارڈ جو ملا مجھے یہاں کا. تو وہاں ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آئی کہ یار انج میں لگتا ہے یونان بھی آئے ہو. اب میں واپس گیا تو وہ اس کا حال جو ہے وہ اسی طرح ہے. جی پلیز ہمارے ناظرین کے پیش کر دیجیے. انج مینو لگتا ہے یونان بھی آئے ہو. اس وقت وہ انسپیکٹر ہو چکا تھا امیگریشن کا, وہ حوالدار جو تھا, اس کا بیٹا بھی ہے جس نے باہر آنا سننا تھا. انج مینو لگتا ہے یونان بھی آئے ہو. یہ مچھیاں دی سونی جی دکان وچ آئے ہو, مینو لگتا ہے یونان وچ آئے ہو. کی کچھ کیتا اتھے 5-10 سال وچ, سانو اینا دس دیو رہے ہو کیڑے حال وچ. مینو انج لگتا ہے کولیاں دی ڈونگی کسے کہان وچوں آئے ہو. مینو انج لگتا ہے یونان وچوں آئے. یہ آپ کی خستہ علی پر وہ ساری بات ہو رہی ہے. وہ یہ واپس کیا آتا تو ہاتھوں پہ چنڈیاں. ہاں وہی مطلب مشقت, بہت مشقت. پہلے بوس کی کا جٹ آدمی تو یہ وہ. اچھا ہاتھاں تے چنڈیاں دا, ہاتھاں تے چنڈیاں دا یہ نیر لگا ہوا ہے. ایویں جویں چن نو نیر لگا ہوا ہے. دسو تو صحیح کولیاں دی کسے ڈونگی کان وچوں آئے ہو. بھائی مینو لگتا ہے یونان وچوں. تو بھائی یہ بہت بڑی نظم ہے. تو اس کا ایک شعر اور بڑا اچھا ہے آپ کا,
کوشش کریں یاد کرنے کی. مجھے پتا ہے آپ کو زبانی سارا اس وقت یاد نہیں ہوگا, شکریہ. لیکن ایک اس کا اگلا شعر ہے, تھوڑے میں بھی یاد کرنے کی کوشش کروں. وہ کوشش کریں اگر یاد آ جائے تو ہمارے ناظرین کی نظر ضرور فرمائیے گا. یہ تھا کہ جب مطلب تو آپ کو بتا دیا, مطلب ثانی بھی ہو گیا اور ثلاثہ بھی ہو گیا. اب کیونکہ نظم بہت ہے, بڑی ہے, جو مقطع ہے وہ آخر میں یہ ہے, وہ اس کو اگنور کر رہا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو وہ آخر میں یہ کر رہا ہے, اے سانو پتہ لگ گیا کہ تسی یونان تسی اسی یونان سے آئے ہو, لگ گیا پتہ یونان. یعنی کچھ اس طرح کا تصرہ ہے. نہیں, بڑا اچھا تھا. اس کے اندر آپ نے بڑی اچھی نقشہ کشی کی تھی یونان کے محنت مزدوری اور مشقت کرنے والے افراد کی. اور جب بھی ہم نے جس پروگرام کے اندر, جس مقام کے اندر اس نظم کو آپ کی زبانی سنا یا ویسے پڑھا, تو حقیقت میں وہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ہم پر لکھی گئی ہے, ہر شخص پہ. اچھا بھائی, یہ چاہوں گا کہ چونکہ علم, ادب, شاعری, ڈرامہ نگاری, کالم نگاری, اخبار نویسی, یہ تمام شعبے ایسے ہیں جن کا احاطہ آپ نے کیا. اور یونان کے اندر چونکہ ہمارا ایک ابتدائی ایک بالکل ترویجی ایک ہمارا دور تھا, جب ہماری نئی کمیونٹی آئی اور آپ نے ان چیزوں کو یہاں سے سٹارٹ کیا, جو خدمات آپ پیش کر سکے, جو میسج آپ دینا چاہتے تھے, کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنے سالوں کے اندر جو خدمات آپ نے پیش کی, جو میسج آپ دینا چاہ رہے, جو درس آپ دینا چاہ رہے ہماری کمیونٹی کو, وہ آپ نے جو دیا اس پر آپ سیٹسفائی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزید ایسے مواقع کی تلاش ہے یا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے اندر زیادہ انجیکٹ کر سکیں؟ ایک دکھتی رگ کا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ پھڑک رہی ہے, دکھتی رگ. کیونکہ ایک آدمی 35, 34 یا 35 سال کا یہاں ہے. کرکٹ میں نے, ماراتھون, کبڈی سب سے پہلے میں نے کرائی, میرے پاس کیسٹ پڑی ہوئی ہے. اس نے قرات مسجد قباء میں سب سے پہلے انعام میں نے دیے. کس کو دیا تھا کیسٹ؟ میرے پاس انعام کس کو دیا تھا؟ نعتیں بھی پڑھی ہے میرے پاس, کیسٹ پڑھی. اس کے اندر مقابلہ کس نے کیا تھا؟ آپ بھی تھے. کیا ہو گیا کیا میرا دماغ جو ہے وہ بھول گیا کیا؟ تو بات یہ ہے, اگر ہر ایک چیز کی بیس جو ہے یہ تھی, اور میں نے پھر دکان بنائی, لوگ کہاں سے آتے تھے. پہلی دکان تھی مٹھائی کی, جو کہ ایسا میں نے علم و ادب کی بات, اب آئیے چھوڑ دیں مٹھائی. اب اسی مٹھائی میں علم و ادب ہوتا چھوٹے جا ہوا کیا. ایک اور نام جو ہے میں لینا نہ بھول جاؤں, اسی کے ٹیب کے نیچے ہم نے اپنے کمپیوٹر رکھے. 30,000 روپے کا اس وقت میں نے اپنے اردو جو ہے فونٹ وہ منگوایا, اوریجنل آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. اور ایک شخصیت, اس کو کہتے ہیں میاں یونس, انہوں نے ہماری مدد کی. ایک مشین ہمیں دی, اور مشین ایک ادھار تھی کہ اتنے وقت تک اپنا سٹینڈ کر جائیں, اور کوشش ہم نے کی. وہیں حقائق اور اخبار جو ہے, اور آپ جو ہیں اس وقت انتہائی خلوص سے میرے ساتھ رہے, اس کا میں شکر گزار ہوں آپ کا. کیونکہ ہر جو ادب کا شائق, ہر ادب کا لحاظ کرنے والا, ادب سیکھنا اور سکھانے والا, ہم سیکھتے بھی ہیں, آپ سب سے سیکھتے ہیں. اب نئی جنریشن 5G والی, اس سے ہم سیکھ رہے ہیں. 5ویں جنریشن میں ہوں, عمر میری 74 سال ہو گئی ہے, تو سیکھ رہا ہوں. آج بھی جو کو بات کرتا ہے تو قبول کرتے ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ سیکھنا نہیں چاہتے. یہ تشنگی جو ہے جو مجھے آج ہے, اور میری آواز اس لیے بھاری ہو رہی ہے کہ بے ادب لوگ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اردو محبت کی زبان ہے, جرنلزم محبت کی زبان ہے. جرنلزم کو پھیلانے کے لیے سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے. شہ سرخی کیا ہے, ذیلی سرخی کیا ہے, اس کا متن کیا ہے, اور کہاں جا کے خبر جو ہے اینڈ ہوتی ہے. کرائم رپورٹر کیا ہوتا ہے, جو جنگ میں جا کے رپورٹ کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, جو کیمرہ مین جو ہے فوراً جو ہے کسی چیز کی عکاسی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. آج ایک کیمرہ مین جناب الٹا سیدھا کر کے جناب وہ کہے کہ میں سینئر جنرل ہوں. وٹ ڈو یو مین؟ حالات بدل گئے نا, کیوں حالات بدل گئے؟ تو ڈیجیٹل دور آ گیا نا. ادب کو آپ جو ہے ایک طرف جو ہے نہیں رکھ سکتے. ادب اپنی جگہ پہ ہے, سینئر کا ادب کرنا وہ ضروری ہے.
تو یہ آج بھی اندر ایک تشنگی ہے. اس کو اگر کوئی کم کر سکتا ہے تو وہی ہے جو کہ ادب سیکھنے اور سکھانے سے منسلک ہو. اس کو محبت ہے اس کے ساتھ. منسلک ہو. ایسا آپ نے بچوں کو اردو کی تعلیم دینے کے لیے سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ کی کوشش کی تھی یا کچھ اس کو بنایا تھا, کچھ کیا تھا, ہمارے سننے میں ہے, وہ کیا تھا اور کیوں نہیں ہوا؟ ہوا یہ کہ میں بار بار درخواست دے رہا تھا کہ بھائی میں اگر قابل سمجھتے ہیں کہ بھائی اردو کو اپنے نئے بچوں کو سونپ سکوں, دے سکوں, تو میں فری میں اپنی خدمات جو ہے ایمبیسی اسکول کو دے سکتا ہوں. چلتا رہا مانگ, چلتا رہا. ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر سعید احمد خان محمد وہ تشریف لائے اور جانے سے پہلے وہ اپروو کر چکے تھے مجھے ایز اے پرنسپل ایمبیسی اسکول. اور اس کے لیے جو پرانی ایمبیسی ہے, لیٹر پڑا ہوا ابھی تک, جو پرانی ایمبیسی ہے اس کو اسکول کا درجہ دے کے وہاں بچوں کو اکٹھا کرنا تھا سارا. تو اس کے لیے جانے سے پہلے ایک پھر وہی شخصیت جو کہ ہر ایک کو آگے لانے کی کوشش کرتی ہے, پھر بھی یونس نے کہا کہ ان کے جانے سے پہلے لیٹر لے لوں. بہت بہت شکریہ میاں یونس صاحب. میاں محمد یونس صاحب, اگر آپ نے حقائق نکالتے وقت بھی, بے شک وہ قرضے بھی ایک چیز ہے, لیکن مجھے سپورٹ تو کیا نا. اور اگر یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ کر لو, 850 یعنی تنخواہ اور ایکا ویکا اور یہ ہر چیز جو ہے وہ طے شدہ تھی. اور میں اپنی ایک میرے ٹی وی چینل میں لگی ہوئی ہے میری بایوگرافی, جو میں بول رہا ہوں یہ وہ بہو میرے ان وہاں ہے. تو اس وقت وہ تو چلے گئے اور پھر اسکول جو ہے وہ نہ تو مجھے دیا گیا اور نہ میں یہاں کے بچوں کی نشو نما کر سکا. اس کا بھی مجھے افسوس ہے. اب اس کے کچھ چانسز ہیں دوبارہ شروع ہونے کی؟ کوئی بات چیت آپ کی ہوئی, کوئی آپ کو کہا گیا؟ ابھی میں چونکہ میری آنکھوں کی بینائی کا یہ عرض ہے تو میں زیادہ تر پروگراموں میں نہیں جاتا. آج بھی بڑی مہربانی آپ سب کی کہ آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا, بہت شکریہ میرا. اچھا صاحب, آپ نے یہاں پر ڈراموں کی بھی ابتدا کی, اسٹیج ڈراموں کی. یہ ایسے ہوا کہ سب سے پہلے جو ڈرامہ ہم نے کیا وہ تھا ہیرو, اور یہ ہم جو ہے لوگ بینی میں کیا. اچھا, یہ پہلا ڈرامہ تھا یونان کا, اکارڈنگ ٹو ہسٹری ہماری پاکستانی کمیونٹی یونان کا پہلا ڈرامہ تھا, پہلا ایشین کا, یا اس سے پہلے ہو چکے تھے؟ نو 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 آئی ایم ٹیلنگ یو. کیونکہ مجھے سننے میں آیا کہ شاید کسی اور کا کلیم ہے کہ پہلا اسٹیج شو میں نے پاکستان سے. میں بتاتا ہوں وہ کون ہے, میں بتاتا ہوں کون ہے, ادھر بیٹھا ہوں نا میں زندہ. پہلا ڈرامہ ہم نے یہ کرایا اور اس کے بعد بیوقوف ڈرامہ آیا, وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, بڑے اچھے فلم اسٹار کامیڈین تھے. اور ان کا ڈرامہ آیا بیوقوف. بیوقوف آنے کے بعد پھر میں نے تیسرا جو ہے ڈرامہ اپنا بہت بڑے ہال میں, جس میں 100 سال کا میں نے ریکارڈ توڑا, جا کر رجسٹر دیکھ لیں, اس کا نام ہے دیمتیکو تہترو. ٹھیک ہے جی, میں نے بھی دیکھا تھا. اور میرے ٹی وی چینل میں اپنے بابا پسوری ہے, ڈائریکشن میری تھی 1 سال کی. 1 سال متواتر بچوں کو تعلیم دیتا رہا, کیونکہ کلاسیکل ڈرامہ تھا, اس میں ایک لفظ کی کمی نہیں ہوتی تھی, نہ ادھر نہ ادھر. 1 سال پورا, اور پھر جا کے میں نے وہ ڈرامہ چلایا. اس کے ساتھ چودھری اعجاز احمد اور میں, اور جناب بڑا بہترین جو ہے کمبینیشن کرا کے ٹاپ کا ڈرامہ. اور اس میں آپ گیلری میں دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے ڈرامہ, دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹی وی فری میں, گیلریاں بھری ہوئی تھیں. ڈرامہ میں نے خود لائیو دیکھا. راہ جو ہے وہ اس وقت آیا تھا, اور پوری ایمبیسی آئی تھی, اور پوری یونان کے جو ہے نا بہت چیتا شخصیات, خواتین بھی, اور سارے اس میں موجود. آپ کا ایک بڑا مقبول اور مشہور ڈرامہ ہوا پاگل کون. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تب سے آج تک کئی سال گزر گئے, میرا خیال 20 سال کے قریب, یہ شاید اس سے بھی زیادہ. کیا آپ کو پتہ چلا کہ وہ پاگل اصل میں ہے کون یا تھا کون؟ اس کا انعام رکھا ہوا تھا, اور باقاعدہ آج بھی میرے پاس بہت بڑا پوسٹر ہے اس کا بنا ہوا, سب کی تصاویر ہیں, اور ایک کتا بھی اس میں
پوسٹر میں ہے میرے پاس محفوظ ہے گھر میں. اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ آپ پہچانے پاگل کون ہے. انسانوں کے ساتھ کام کرنے والا اگر پالتو کتا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے پاگل وہ ہے یا ہم؟ آپ ہی بتائیے. تو کیوں نہیں جواب ملا؟ کسی نے جواب نہیں دیا کہ کتا پاگل ہے جو تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے. تو انعام تو جیتا کسی نے. حکیم خان صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, انہوں نے رنجی کے لیے حال کے پیسے انہوں نے دیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور دوسرا جو ہے وہ پیریا میں نے دوسرے ہفتے پھر یہی جو ہے رپیٹ کیا. اور ایک محترم کہنے لگے یہ کوئی ایپیسوڈ تھے, اب میں نام نہیں لیتا ان کا, یہ ایپیسوڈ تھے کہ پہلا ایپیسوڈ آپ نے وہاں کرایا اور دوسرا ادھر. میں نے کہا آپ کو دونوں آپ نے دے ہیں اور آپ کچھ لکھنا بھی جانتے ہیں میرا خیال, تو کیا آپ کو لگا کہ اس میں کوئی فرق تھا؟ بھائی کسی کو تکلیف ہوتی ہے میری اس بات سے تو ہوا, لیکن وہ سمجھے کہ اس نے بات کیا کہ کون ہے وہ جانتا ہوگا. یہ تھا پاگل کتا. اس وقت جو پوزیشن ہماری کمیونٹی کی ہے, ہاں جی, اس کے اندر ہماری شاعری, ہمارا ادب, ہماری صحافت اور ہمارا فن, یہ سب چیزیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں؟ اتنا پیارا جو ہے نا آج میں خوش ہوں. کیا بات ہے, بہت پیاری بات. شکریہ. جہاں کلچر پھیلانا ہو, دو تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے. اس تصادم کو کم کرنے کے لیے کلچر کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر کر لیں گے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ہے. اگر کلچر کو آپ نہیں پھیلا سکتے دوسرے ملک میں, انہیں کیسے پتہ چلے گا شلوار قمیص کیا ہے, انہیں کیسے چلے گا کہ دوپٹہ کیا ہے, انہیں کیسے چلے گا حجاب کیا ہے. آج تو مجبوراً ہر بندہ اور ہر عورت حجاب کر رہی ہے, جہاں منع تھا وہاں بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کلچر اگر پھیلا ہوتا, یہ بتائیے مجھے, اگر بالی ووڈ جو ہے وہ آ کے یہاں 100 لڑکیاں ہیں جن کو ٹریننگ دی گئی ہے, اور یہ ٹریننگ میں جب پاگل کون کر رہا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے میں کہ میں نے لڑکیاں اسکول کی جو ہے ان کو ٹریننگ دے کے اس میں لایا اور باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے. اگر میں نے اس وقت شروع کیا تھا اور اگر میری مدد کرتے کلچر کو پھیلانے کی سارے, اور مجھے الٹا سیدھی باتیں نہ کرتے یہ لوگ, تو آج آپ کا کلچر جو ہے پاکستان کا نمایاں ہوتا. آج پھر میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ وہاں پاکستانی فلم کے جو ٹاپ کے ہمارے ہیں اور ڈیمانڈ بھی ہے وہ آئیں. سائم علی جی اس وقت ٹاپ کی فلم ہیروئن ہے, موسما جی ہیں, اظہر رنگیلا ٹاپ کا کامیڈین ہے, عدیل برکی ٹاپ کا ہمارا گانے والا ہے. اگر یہ آئیں اور یہاں کے لوگ انہیں دیکھیں اور پرفارمنس ان کی دیکھیں اور ان کا جناب لباس دیکھیں کہ پاکستان کا کس طرح لباس پہن کے اور ایک سٹیپ جو ہے کس طرح وہ ڈالتے ہیں اور کیا موسیقی ہے, تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں کم ہو سکتی ہے. ایسا آپ سے گفتگو کا بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ سے گفتگو کی جائے, لیکن ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی چونکہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں کہ ایک وقت محدود ہوتا ہے اور اس سے اگر زیادہ طوالت پکڑ جائے تو اس پروگرام کی اہمیت وہ نہیں رہتی. تو ناظرین, الحاج محمد بشیر صاحب جو یونان میں, جن کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ بابائے ادب ہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا, اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کا ایک نام ہے بہت بڑا اور ان کو بابائے ادب کا لقب دیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کلچر, سٹیج, ڈرامے, شاعری وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسی ان کی خدمات ہیں جو منظر عام پر آنا بھی ضروری ہیں. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں, اور 40 کتابوں کے مصنف بھی ہیں بقول ان کے. میں نے 40 برال دیکھی نہیں ابھی تک, انہوں نے مجھے دکھائی نہیں ابھی تک. کوئی بات نہیں, جب پیمنٹ کو کرے گا. لیکن میرا دعویٰ ہے کہ 40 کتابیں انہوں نے اب تک تحریر کی ہیں. پاکستانی, کسی بھی پاکستانی کا یونان کے اندر یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے کہ وہ یونان میں رہتے ہوئے 40 اپنی کتابیں, اپنی تصانیف جو ہے ان کو پرنٹ کرا کے مارکیٹ میں لے آئے. اچھا, اب ان سے کلچر اور شاعری اور ادب اور صحافتی 4 ایسے شعبے تھے جن پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے مکمل احاطہ کر لیا. ہم نے سطحی طور پر ان کی زندگی کے بڑے بڑے جو معاملات تھے وہ ہم نے آج جانے, اور کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرامز کے اندر ان کو مزید لے کر آئیں گے, اور ہر پروگرام کے اندر کسی ایک شعبے کا احاطہ کر کے
اپنی نوجوان نسل کو یہ میسج، یہ پیغام کنوے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ شاعر ہیں تو اپنی شاعری کے ذریعے کس طرح آپ معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں، اگر آپ صحافی ہیں تو اپنی صحافت اور اپنے قلم اور اپنی گفتگو کے ذریعے کس طریقے سے آپ اپنے آنے والے نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو، نئے ساتھیوں کو اس راہ راست کا تعین بتا سکتے ہیں جس پر انہیں گامزن رہنا چاہیے ملک اور قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے. اور اسی طرح دوسرے شعبوں کے اندر بھی ان کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور ان کو پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے. حاجی صاحب، آپ کا A1 ٹی وی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا اور پروگرام ایتھنز ٹاک ود احسان میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ پھر کسی پروگرام میں پھر کسی مہمان کے ساتھ پھر کسی اجازت سے میسج دے دوں. جی جی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آزادی کی خاطر میری کتاب تھی، تو 8 مہینے میں میری فلم بن چکی ہے جو کہ ٹی وی فار یو میں ہے. اپنے بچوں کو دکھائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آزادی کس طرح حاصل. جی بہت شکریہ. اپنے میزبان احسان اللہ خان کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.